وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج وہ اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے وہ 702 ہے۔ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل خوف خدا سے زرد ہو گئے اور ہماری آنکھیں جو تھی آبدیدہ ہو گئیں۔ حضرات محترم توجہ فرمائیے کہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطاب ہی دل نشین ہوتا تھا اور ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا اور آپ کی ہر نصیحت مؤثر ہوتی تھی، مگر صحابی یہاں خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ اس دن ہمیں ایسا خطاب ارشاد فرمایا آپ نے کہ جو خوف خدا سے لبریز تھا اور عشق الہی کا دریا اس کے اندر موجزن تھا، عشق الہی بھی اور خوف خدا بھی، جس کو سن کر ہماری آنکھیں جو تھی آبدیدہ ہو گئی۔ حضرات محترم ایک بات اور ذہن میں رکھیے، اگر انسان فقط رحمت کی باتیں کیے جائے اور ان کو سن کر انسان بے پرواہ ہو جائے اور عمل کی طرف رغبت ہی نہ ہو تو یہ ایسی بات بیان کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور فقط خوف کی بات کیے جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں اللہ سے امید ہی ختم کر بیٹھے، اللہ سے امید ہی ختم کر بیٹھے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ اس کے درمیان ہو، کیا ہو کہ گناہوں پہ پکڑ بھی ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید بھی ہو۔ جب یہ انسان کی حالت ہوگی تو وہ اس کے لیے نفع بخش ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس گئے اور اسے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر بھی ہے اس بات کا کہیں گناہوں پہ میرے گرفت نہ ہو جائے، اور پھر اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ مجھے اللہ سے امید بھی لگی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جو اپنے رب سے گمان کرتا ہے اللہ بندے کو گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ تو وائز جو ہیں، مبلغ جو ہیں، انہیں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جو خطاب کرنے والے ہیں، واعظین ہیں، مبلغین ہیں، 2-3 باتیں اگر اس کے ذہن میں ہوں تو ان کا خطاب بہت بہترین خطاب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جس موضوع کو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کو قرآن و سنت کے مطابق بیان کیا جائے، قرآنی آیات ہوں پھر حدیث رسول اس کے اندر بیان کی جائے، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات میں سے کسی کا تذکرہ ضرور کر دینا چاہیے کہ پچھلے انبیاء اکرام نے زندگی کو اس طرح گزارا، پھر صالحین کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہو، پھر صحابہ کرام کے واقعات بھی اس کے اندر موجود ہو، کوئی حکایت بھی اس کے اندر موجود ہو، اور پھر ساتھ ساتھ وہ ایسا ماہر نفسیات ہونا چاہیے کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہے دوائیں بھی اسی کی دی جائے گی۔ دیکھا کہ جو مرد زیادہ پنپ رہا ہے اس پہ گفتگو کی جانی چاہیے۔ مثال کے طور پہ شراب عام ہو رہی ہے یا جوا عام ہو رہا ہے تو پھر اس کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ بہت ساری تکلیفیں انسان کو اپنے ہاتھ سے ہی پہنچ جاتی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور سب سے بڑے ماہر نفسیات کوئی ہو نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تھے۔ کس طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا
اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کوئی نصیحت کیجئے، نصیحت فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانتے سے کیا نصیحت کی؟ فرمایا غصہ مت کیا کرو، صرف ایک بات، 2-3 جملوں میں بات ختم کر دی۔ فرمایا غصہ مت کیا کرو، اس لیے کہ اس کا مزاج میں غصہ بہت زیادہ تھا، اور زیادہ غصہ کرنے سے انسان کے بگڑے ہوئے کام بھی، بنے ہوئے کام بھی کیا ہوتے ہیں بولیے؟ بگڑ جاتے ہیں۔ اپنے غصے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً بتایا غصہ مت کیا کرو۔ ایک شخص اور حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی نصیحت کیجیے۔ تو ہر موقع کے اعتبار سے نصیحت مختلف ہوتی ہے، ہر روز ایک ہی نصیحت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ایک ماہر ڈاکٹر ہر روز ایک ہی دوائی نہیں دیتا، دوائی بدلتا رہتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لالچ نہیں کرو۔ اس میں مرض لالچ کا تھا کہ لوگوں کے پاس جو مال و متاع ہے اس کے پیچھے نہ بھاگ، لالچ نہ کر، دل سے لالچ کو نکال دے۔ جب دنیا کی محبت تیرے دل سے نکل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت تیرے دل میں ڈال دے گا۔ دنیا سے بے رغبتی، تو جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو ہوگا کیا؟ ہماری زندگی آسان ہو جائے گی، اور ہمارے لیے آسانی ہوں گی، اور ہم مشکلات سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔